وفاقی وزیر اور چیئرپرسن بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام محترمہ فرزانہ راجہ خطبہ استقبالیہ پیش کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آپ سب سے گزارش کروں گی کہ ہماری قائد، ہماری لیڈر محترمہ بے نظیر بھٹو شہید جمہوریت، ان کے سال کے لیے ثواب کے لیے دعا کیجیے. صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری صاحب، محترمہ اسپیکر صاحبہ محترمہ ڈاکٹر فہمیدہ مرزا صاحبہ، یہاں پر ایکٹنگ چیئرمین سینٹ جناب جان جمالی صاحب، تمام فیڈرل منسٹرز، اسٹیٹ منسٹرز، پاکستان پیپلز پارٹی کے عہدیداران، MNAs، پارٹی کے ورکرز، السلام علیکم. میں آپ سب کو آج یہاں پر خوش آمدید کہتی ہوں. یہ وہ سلسلہ ہے جو کہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے نام سے صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری صاحب نے اور وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی صاحب نے شروع کر رکھا ہے. اور یہ وہ خدمت کا نہ صرف جذبہ ہے، ایک سوچ ہے، ایک نظریہ ہے، بلکہ پریکٹیکلی عوام میں یہ ریلیف ان تک پہنچانے کا جو ایک عہد تھا اس کو پورا کرنے کا ایک سلسلہ ہے جو ہم نے الحمدللہ آج اس تاریخ تک اس کو جتنی تیزی سے ہو سکتا ہے پورا کر کے دکھایا ہے. اور یہ نظام اور اسی تسلسل کے ساتھ چلتا رہے گا تو انشاءاللہ تعالی ہم اس کو مزید آگے بڑھاتے لے جائیں گے اور ملک میں غربت کے خاتمے میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ایک اہم نہ صرف کردار ادا کرے گا بلکہ 20% وہ خاندان جو کہ اس وقت عطا گہرائیوں میں ہے غربت کی، ان کو اوپر لے کے آئے گا تاکہ وہ اس معاشرے میں عزت نفس کے ساتھ، ایک وقار کے ساتھ اپنا اہم کردار ادا کر سکے، تاکہ پاکستان صرف کے عوام صرف پاکستان میں نہیں بلکہ دنیا کے نقشے پر ایک قوم اور ملک کی حیثیت سے ایک مستحکم اور لبرل، ڈیموکریٹ اور ماڈریٹ پروگریسو قوم کی حیثیت سے ہم ابھر کر سامنے آئیں. اس کے بعد میں سب سے پہلے صدر پاکستان کو، آپ کو، پاکستانی قوم کو مبارکباد پیش کرتی ہوں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا جو بل ہے وہ نیشنل اسمبلی میں متفقہ طور پر اس کو پاس کر لیا گیا ہے. میں سمجھتی ہوں میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ کریڈٹ بھی صدر پاکستان کو، وزیر اعظم پاکستان کو اور محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی وہ سیاسی مفاہمت کی پالیسی جس کے ذریعے انہوں نے پاکستان میں واپس آ کے سیاست کا آغاز کیا تھا، یہ بنیادی وجہ ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو چلا کے اور پھر اس طرح سے اس کی متفقہ طور پر یونینیمسلی اس کا پاس ہونا. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ تمام ممبران اسمبلی کو، چاہے ان کا تعلق سینٹ سے ہو، نیشنل اسمبلی سے ہو، پروونشل اسمبلی سے ہو، یا ان کا آزاد کشمیر کے ممبرز بھی اور اسی طرح سے گلگت بلتستان کے ممبرز بھی، ان کو برابر طور پر بلا تفریق ان کی سیاسی ایفیلیشن کے ہم نے یہ فارمز ان تک پہنچائے اور ان کی تقسیم اس طرح سے ہوئی اور جس طرح سے پھر وہ عوام تک اپنے اپنے حلقوں تک پہنچے. تو یہ پروگرام پاکستان کے عوام کا پروگرام ہے، کوئی پارٹی اسپیسیفک پروگرام نہیں ہے. اور ہم ہمیشہ کہہ چکے ہیں کہ اس پروگرام میں سیاسی آمیزش نہ کرنے کی وجہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور اور ہمارا نظریہ ہے. اور وہ نظریہ کیا ہے کہ پاکستان کے عوام کو
سے جو کیے ہوئے وعدے ہیں وہ پورے کرنے ہیں، پاکستان کو مضبوط کرنا ہے، پاکستانیت کو مضبوط کرنا ہے۔ تو یہ وہ وعدہ ہے جس کو ہم بغیر کسی تنقید کو دیکھتے ہوئے کہ کون کیا کہہ رہا ہے، ہم اپنے کام سے ڈی فوکس نہیں ہو رہے اور ہم آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب پچھلی دفعہ فنکشن ہوا تھا تو آپ کو بتایا تھا کہ سروے شروع ہو رہا ہے۔ میں آج آپ کو بتا رہی ہوں کہ نہ صرف 16 اضلاع میں سروے پہلے مکمل ہو چکا تھا اور اس میں 6 لاکھ خاندان غربت کی لکیر سے نیچے جو سلیکٹ کیے گئے ہیں، ان کو اس وقت تک ان کی پچھلے سال کی جو رقم کی ادائیگی ہے 12,000 روپے فی خاندان، وہ 16 ڈسٹرکٹس کے 3 لاکھ سے زائد خاندانوں کو اس وقت تک مل چکے ہیں۔ دوسری کامیابی کہ ہم نے پچھلی قرآن اندازی میں صدر پاکستان کے سامنے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم سروے کا آغاز حقوق بلوچستان کی جو کمٹمنٹ ہے اس کے تحت بلوچستان میں سب سے پہلے اس کا آغاز کریں گے۔ الحمدللہ ہم نے اس کا آغاز کیا اور بے شک میں ضرور تسلیم کروں گی کہ ہمیں وہاں پر چیلنجز بھی تھے، تکالیف بھی ہوئیں، کچھ مشکلات بھی درپیش آئیں، کچھ علاقوں میں لا اینڈ آرڈر سچویشن بھی تھی، لیکن میں آج فخر کے ساتھ آپ کے سامنے سرخرو ہو رہی ہوں اور یہ کہتے ہوئے فخر محسوس کر رہی ہوں کہ یہ بی بی شہید کی معجزانہ طور پر کوئی مدد ہے کہ اس وقت بلوچستان میں 70% سروے مکمل ہو چکا ہے اور اس کی ڈیٹا انٹری نادرا میں ہو رہی ہے۔ میں ایک اور کامیابی کے بارے میں بھی بتانا چاہوں گی، اور صدر پاکستان نے ہمیشہ سے جب کہیں شکایات آئیں تو ڈاکیے کے خلاف شکایات آئیں کہ ڈاکیا کہیں پر لوگوں تک پیسے صحیح طریقے سے نہیں پہنچاتا یا بخشش مانگتا ہے یا کہیں ایسی بات ہوتی ہے، میں آپ سے وہ بھی شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ صدر پاکستان نے اس پروگرام کو، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو ایک ٹیکنالوجی بیس پروگرام بنانے کا جو عزم کیا ہوا ہے، اس کی ایک اور منہ بولتا ثبوت اور ایک تصویر جو ہے وہ آپ کے سامنے بے نظیر سمارٹ کارڈ کی شکل میں ہے، جو اس وقت ہم میاں والی میں اور ملتان کے جو قریبی تحصیلیں ہیں ان میں ہم تقسیم کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اور میں آپ کو فخر کے ساتھ یہ بتانا چاہتی ہوں کہ بے شک کہ بہت سے لوگوں نے، ہمارے اپنے ساتھیوں نے شروع میں اس آئیڈیا کے لیے یہ کہا کہ یہ کیسے ہوگا، گاؤں کی ایک خاتون جن کو پڑھنا نہیں آتا، جن کو لکھنا نہیں آتا، جن کو ایکسپوجر نہیں ہے، وہ کیسے جائیں گی، کیسے کارڈ دیں گی، یہ اتنا جدید نظام ہے، اس کو کیسے استعمال کریں گی۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جس دن میاں والی میں ہم نے کارڈ تقسیم کیے، اس کے بعد میں واپس آئی میاں والی سے تو میں خود یہ سوچ رہی تھی کہ اللہ کرے کہ یہ کامیابی ہو، سینکڑوں خواتین کارڈ تو لے گئی لیکن اس کا استعمال کیسے ہوگا۔ دوسرے دن صبح جب ہم نے ہر چیز آپ کو پتا ہماری ویب سائٹ اور کمپیوٹر پہ ہے، جب میں نے کمپیوٹر کھولا تو میں نے دیکھا کہ صبح 7:41 پہ صبح کے وقت پہلی خاتون اپنی پہلی رقم لے کے میاں والی کے پپڑا تحصیل سے، جو کہ سب سے زیادہ ریموٹ تحصیل ہے، وہ اپنے پیسے وہاں سے لے کے گئی۔ تو آپ یقین کریں کہ اس وقت میں اس سلسلے میں نہ صرف ابدیدہ تھی بلکہ میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ واقعہ ہی کوئی معجزانہ قسم کی ہماری مدد ہے اور صدر پاکستان کی ایک ڈٹرمینیشن ہے جس وجہ سے ہم اس طرح سے ہمیں کامیابیاں مل رہی ہیں کہ پاکستان میں یہ چیزیں تاریخ میں پہلی دفعہ ہو رہی ہیں۔ ہم نے ہمت پکڑی اور اب ہم میرپور خاص اور سانگڑ میں جیسے علاقوں میں جا رہے ہیں۔ مجھے یہ کہا گیا کہ مجھ سے دوستوں نے سوال پوچھے کہ ہم میاں والی میں اور ان علاقوں میں کیوں جا رہے ہیں، تو 2 جوابات تھے۔ میں نے کہا ایک تو یہ کہ اگر یہ پروجیکٹ اور یہ پائلٹ اگر میاں والی جیسے فار فلنگ ایریا میں ہمارے کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر لاہور، کراچی، پنڈی، اسلام آباد میں ہمیں ان کو کامیاب کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جس گھر میں محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کا کارڈ ان کی تصویر کے ساتھ اس خاتون کے پرس میں یا اس کی گھر کی جہاں پر خواتین سنبھال کے گاؤں میں دیہات میں اپنی چیزیں رکھتی ہیں شناختی کارڈ کے ساتھ، جہاں وہ رکھا ہوگا، اس گھر سے ساری زندگی کے لیے پاکستان کی تاریخ میں سے محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کا نام کوئی نہیں نکال سکتا۔ ایک چیز اور میں یہاں پر نادرا چیئرمین کو ضرور خراج تحسین پیش کرنا چاہتی ہوں کہ اس پروگرام کو ٹیکنالوجی بیس پروگرام بنانے کے لیے، لوگوں کو شناختی کارڈ کے لیے جس طرح سے ہمیں
हुक्म मिलता है काम का और जिस तरह से मॉनिटरिंग सदर पाकिस्तान और वज़ीर आज़म पाकिस्तान खुद कर रहे हैं, उसी तरह से उस हिम्मत, उसी जज्बे के साथ नादरा चेयरमैन की पूरी और उनके ऑफिस की और उनकी पूरी सपोर्ट, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पूरे ऑफिसेस को है, और एक जज्बे के साथ काम करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तक इस प्रोग्राम की वजह से इन्होंने मिलियंस और मिलियंस शिनाख्ती कार्ड बनाए हैं और स्मार्ट कार्ड भी अब बना रहे हैं। ये जिम्मा भी हमने इनको दिया है, तो हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला ये भी इसी तरह से सदर पाकिस्तान की उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे। एक चीज मैं जरूर बताना चाहती हूं कि एक बड़ी तनकीद कुछ दिनों से, जब तनकीद के लिए कुछ नहीं मिलता तो फिर एक चीज ये आ जाती है कि वो हमारी पंजाबी की एक मिसाल है। मैं जसारत करके इजाजत लेके सदर पाकिस्तान से मैं ये कहना चाहूंगी, वो कहते हैं कि आटा गूंथते हुए हिलती क्यों हो। तो ये एक झटकी सी मिसाल है, मैंने इसलिए दी है कि जब आपको कुछ तनकीद करने के लिए ना रह जाए तो फिर आप एक छोटी सी ऐसी मिसाल दे देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जब असेंबली में भी स्पीचेस हुई, जब नाम के बारे में किसी ने थोड़ा सा इख्तिलाफ राय करने की कोशिश की तो आपने देखा कि ये भी कहा गया कि अल्हम्दुलिल्लाह मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की जो शख्सियत है वो एक लाजवाब शख्सियत है, वो कौम की नहीं बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह की लीडर थी। जहां तक इस प्रोग्राम का ताल्लुक है, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, ये बड़े इंसाफ के साथ चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। तो जब ये दोनों चीजें ठीक हैं तो फिर मसला कहां पे है? फिर मसला हम और आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि कहां पर था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बजाय इसके कि मैं तनकीद करूं, मैं ये कहूंगी कि अगर उन्होंने महसूस कर लिया, उन्होंने रियलाइज कर लिया, और दूसरे अरकान ने जो कि सियासी जमातों से, जान जमाल सब यहां बैठे हैं, जिस तरह से काफ लीग ने, MQM ने, हमारे एलाइज ANP और दूसरे तमाम जमातों ने जिस तरह से हमें सपोर्ट किया, तो जो वहां पर उस जमात के 15-20 लोग बैठे थे, शायद उनको खुद इस बात पे शर्म आ गई कि उनको ये नहीं कहना चाहिए था, और उन्होंने अपनी जो अमेंडमेंट थी उसको विड्रॉ किया और इसको मुत्तफिका तौर पर असेंबली में पास करा लिया। मैं एक चीज ये बताना चाहती हूं कि कल कुछ लोग इस प्रोग्राम के ऊपर, चूंकि अब ज्यादा डिस्कशन शुरू हो गई है, तो एक पार्टी से एक साहब फरमा रहे थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जियालों को दे दिए हैं सारे जो बेनजीर फॉर्म हैं, और इनकी जो है साथ मेंबरशिप ड्राइव भी फॉर्म्स के साथ चला रहे थे। तो मैं आपके इल्म में ये लाना चाहती हूं कि फिर मेरा जवाब यही था जी कि हमने ये फॉर्म्स तो मियां नवाज शरीफ साहब को की पार्टी में शहबाज शरीफ साहब को भी दिए हैं, हमजा शहबाज को भी दिए हैं, हमने चौधरी शुजात साहब को दिए हैं, परवेज इलाई को भी दिए हैं, और तमाम जमातों के लोगों को दिए हैं। और अगर ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले हैं या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेंबरशिप ड्राइव को चलाने में मदद दे रहे हैं तो हम उनको खुश आमदेद कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज का जो फंक्शन है आपके सामने है, ये 2009 और 10 का जो माली साल है उसकी आखिरी कुरान अंदाजी है, आखिरी दिन है 30 जून। सर मंजूंगा अभी बता रहे, और वो बहुत जरूरी था ये बात बतानी, तो मैं ये आखिरी आज कुरान अंदाजी है। इसके बाद हम जो नए साल की कुरान अंदाजी होगी, सदर पाकिस्तान से गुजारिश करेंगे कि सूबा सिंध में कराची में जुलाई के आखिरी हफ्ते में इस फंक्शन को वहां पर अगर रख लें तो वहां के अवाम भी और पार्टी के लोग डायरेक्ट उसमें आ सकते हैं। सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने हुक्म किया है कि मंजों के बारे में भी बताओ कि क्या हुआ, तो वो मैं बताना चाहती हूं कि हमारी बहुत सारी बहनें और फैमिलीज उन्होंने कहा कि जब वसीला हक का प्रोग्राम शुरू हुआ कि 3-3 लाख रुपए से आप क्या कारोबार शुरू करेंगे, तो हमारी राय ये थी कि टेंजिबल आइटम्स होने चाहिए, रक्षा हो, ट्रैक्टर हो, कोई आटे की चक्की हो, ऐसी चीजें हों कि जो मौजूद हों वहां पर। खुदा न खास्ता अगर ज्यादा फैमिलीज कह रही हैं कि डेयरी फार्म शुरू कर दें, भैंस ले लें, गाय ले लें, तो उसकी क्या गारंटी है, कल खुदा न खास्ता वो चोरी हो जाए तो फिर कैसे पता चलेगा, या अगर वो मर जाए तो क्या होगा, और अगर कोई आके कह गए वो मर गई है और वो ना मरी हो, उन्होंने बेच दी हो। तो सदर पाकिस्तान से एक मीटिंग हो रही थी इनकी सरबराही में, तो इनसे मैंने गुजारिश की जी कि ये एक मसला रूरल एरिया में, गांव देहात में हमें आ रहा है, तो आपने फरमाया कि आप इस तरह कर लें कि जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया में या दुनिया के दूसरे ममालिक में इन मवेशियों की ट्रैकिंग होती है, इस तरह से आप गाय भैंसों को चिप्पे लगा दें ताकि वो अगर कोई आके बताता है इन्होंने कहा कि अगर कोई आके बताता है कि भैंस चोरी हो गई या गाय चोरी हो गई तो हमारे कंप्यूटर पे वो नजर आ रही होगी कि इस वक्त किस खेत में चल रही है। तो हमने सदर पाकिस्तान का ये हुक्म सर आंखों पर
ان کا ہمیشہ ہر حکم ہمارے لیے سر آنکھوں پہ ہوتا ہے، تو ہم نے فوراً سے اس پہ کام شروع کر دیا. تو نادرا چیئرمین سے میں نے کہا کہ اب گائے بھینس میں چپیں لگانے کے لیے شاید میرا اتنا تجربہ نہ ہو، ان کا بھی نہیں ہے، لیکن ہم نے کہا کہ کہیں سے اس کا حل نکالیں. تو ہم نے حل نکالا ہے، اللہ کا شکر ہے. وہ بہت ہی ان ایکسپینسو قسم کی وہ چپ ہیں جن کی قیمت زیادہ نہیں ہے، لیکن اگر وہ ہم اس طرح سے کر دیں گے تو اب ہم نے آج جو وسیلہ حق کے چیک تقسیم ہو رہے ہیں خواتین میں، ہم نے جلدی پھر ان کی ٹریننگ ان کی فیملیز کی کرنی شروع کی گئی کیونکہ ہمیں اجازت مل گئی. اور اب ہمیں صرف اس چپ کے ذریعے یہ نہیں ہوگا کہ بھینس کہاں پہ ہے یا گائے کہاں پہ ہے، بلکہ اس کی ریڈنگ سے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ بھینس کتنا دودھ دے رہی ہے، اس کو کتنا کم چارہ ہے، وہ کتنا زیادہ اس کو ملنا چاہیے. یہ سارا بھی کمپیوٹر ریکارڈ کے اوپر ہوگا. تو یہ پاکستان کی تاریخ میں ہم ایک نئی تاریخ رقم کر رہے ہیں، اور یہ میں ضرور انہوں نے بھی کہا اور میں بھی بتانا چاہ رہی تھی. دوسری آخر میں بس میں ایک چیز کہتی چلوں جو کہ نہیں بہن میری آپ بیٹھ جائے. میں گزارش یہ کرنا چاہ رہی تھی جی میری بہن اب سر میں بتانا چاہ رہی تھی کہ یہ ہماری پارٹی کی بڑی پرانی ورکر ہے، ان کا نام کلاشنکوف ہے، تو ان کو روکنا ذرا مشکل ہے. تو میں گزارش کر دوں، آخر میں صرف ایک سیریس بات کی طرف آنا چاہتی ہوں کہ وہ یہ ہے کہ ہم لوگ دہشت گردی کے خلاف جنگ کے لیے عوام نے ہمیں 5 سال کا مینڈیٹ دیا ہے. اسی طرح سے غربت کے خلاف جنگ اور نبر و ازما ہونے کے لیے بھی 5 سال کے لیے مینڈیٹ دیا ہے، اور الحمدللہ ہم اپنے مینڈیٹ کے مطابق کام کر رہے ہیں. دہشت گردی میں بھی آپ کو پتہ ہے جس طرح سے فوجی جوان اپنے شہید ہو رہے ہیں اور وہ قربانیاں دے رہے ہیں، اور سویلینز بھی قربانیاں دے رہے ہیں، اس کے لیے ہماری پالیسیز بہت واضح ہیں. جہاں تک تعلق ہے کہ خودکشی کا، یہ پچھلے دنوں میں بہت اس ایشو کو غربت کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی گئی. ہم سمجھتے ہیں غربت اس کی ایک وجہ ضرور ہے، لیکن معاشرتی مسائل بھی اس کی وجہ ہے، کیونکہ اگر ایک خاندان میں ایک شخص رکشہ چلاتا ہے اور اس کے بیوی اور بچے جو ہیں وہ ان کو کھانے میں زہر ملا کے دیتا ہے، تو اس کا مطلب ہے رکشہ اس کے پاس موجود تھا کاروبار کرنے کے لیے، اور کھانا بھی موجود تھا جس میں زہر ملایا گیا. یقیناً دوسرے مسائل ہیں. اسی طرح سے ایک خاتون پٹری پہ اپنے بچوں کو لے کے، یہ دل ہلا دینے والے واقعات ہیں. یقین کریں کہ یہ کوئی انسان بھی ہو اس کو برداشت نہیں کر سکتا. لیکن اس کے ہسبینڈ کے بارے میں جب ہم نے پوری اس پہ انفارمیشن لی تو پتا چلا کہ وہ جوا کھیلتے تھے. یقیناً جوئے کے لیے بھی پیسے ہونا ضروری ہے. یہ سارے معاشرتی مسائل اور برائیاں ہیں جس کے لیے ایک سیوک سینس پیدا کرنے کی ضرورت ہے. وہ میری بھی، آپ کی بھی، پوری قوم کی بحثیت قوم ذمہ داری ہے کہ ہم ان مسائل کو حل کرنے میں ایک دوسرے کا مدد دیں. حکومت اپنا کردار ادا کر رہی ہے. میں اب آپ سے صرف یہ گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ فارمز کی تقسیم کا میں بتا رہی ہوں، صرف پنجاب کا میں صدر پاکستان کے علم میں آپ کے سامنے لانا چاہتی ہوں، آپ کو گواہ بنا کے، کہ اتنی فیئر تقسیم کی گئی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ایم این ایز نے جو ریکمینڈ لوگ کیے تھے سر، وہ 3,12,617 لوگ ہیں جن کو اس وقت پیسے پنجاب صوبے میں مل رہے ہیں، جو کہ سروے سے پہلے کی میں بات بتا رہی ہوں جو ایم این ایس کے ذریعے. جبکہ مسلم لیگ نواز شریف، مسلم لیگ کاف
اور اس کے علاوہ ایف کے بھی کچھ 1-2 ممبرز ہیں اور انڈیپینڈنٹ ہیں، ان سب کو ملا کے آپ کو سن کے یہ خوشی ہوگی کہ ہم کتنے انصاف کے ساتھ کام کر رہے ہیں کہ ان کی ریکمنڈیشن کے اوپر 5,04,007 جو خاندان ہیں ان کو سپورٹ مل رہی ہے. تو یہ اس پروگرام کی شفافیت کا منہ بولتا ثبوت ہے جو کہ صدر پاکستان نے اور وزیر اعظم پاکستان نے اس کی پوری طرح سے نگرانی کی ہے. میں اجازت چاہنے کے ساتھ ساتھ میں یہ کہوں گی کہ انشاءاللہ تعالی آپ دعا کریں کہ محترمہ بی بی شہید کا یہ مشن صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری صاحب کی قیادت میں ہم اس کو آگے لے کے بڑھتے جائیں اور کامیابی انشاءاللہ ہمارے سامنے ہے اور ہمارے راستے میں ہمیں نظر آ رہی ہے. میں اسپیکر صاحبہ کا پھر خصوصی شکریہ ادا کروں گی کہ آپ تشریف لائی ہیں. آج ابھی اسمبلی کا سیشن بھی ہے، ہم سب کو بھی وہاں جانا ہے. میں سب سے پہلے صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری صاحب کو گزارش کروں گی کہ آج تقریباً 3,000 خاندانوں کی آپ قرآن اندازی کر رہے ہیں جن کا نام آج کی لسٹ میں نکلے گا. اور میں اسپیکر صاحبہ سے بھی گزارش کروں گی کہ آپ بھی تشریف لائیں. اس کے بعد خواتین میں جو بزنس کرنا اپنا چاہ رہی ہیں، ڈیسائیڈ ہوا ہے، ان میں پہلا چیک ان کا کام کرنے کا وہ بھی اس میں تقسیم کرنے کے بعد پھر میں آپ کو دعوت دوں گی کہ آپ تشریف لائیں گے اور اپنے خیالات کا اظہار کریں گے. بہت شکریہ. قراندازیوں کے چند منتخب بینیفیشریز میں چیک تقسیم کیے جائیں گے. سب سے پہلے تشریف لائیں گی سمینہ، ان کا تعلق ایبٹ آباد سے ہے. ان کو صدر مملکت 50,000 روپے کا چیک دیں گے. نسیم اختر، ان کا تعلق بھی ایبٹ آباد سے ہے. ورفونہ بی بی، یہ اٹک سے تشریف لائی ہیں. زر پری، 4 سدہ سے تشریف لائی ہیں. غفورہ بی بی، فیصل آباد سے تشریف لائی ہیں. ساجدہ پروین، فیصل آباد سے تعلق ہے. راشدہ بی بی، اقبال بیگم، زاہدہ پروین، پروین اختر، فرزانہ، یہ بھی فیصل آباد سے تشریف لائی ہیں. رخسانہ کوثر کا تعلق گجرانوالہ سے ہے. بلکیس بی بی، جھنگ سے تعلق ہے.
आमना बीबी, इनका ताल्लुक भी झांग से है। मंजूर बीबी, नौशेर बेगम, ये करक से तशरीफ लाई हैं। हयात बीबी, इनका ताल्लुक खुशाब से है। शमीम अख्तर, इनका ताल्लुक भी खुशाब से है। खलीफा बीबी कोहाट से तशरीफ लाई हैं। रुख ताज बीबी मानसहरा से तशरीफ लाई हैं। जौहर बेगम मर्दान से ताल्लुक है। जरमीना मर्दान से। लाल परी, शकीला रानी, ये ननकाना साहब से तशरीफ लाई हैं। मलकानी बीबी, मैं खुद वो खवातीन खुद नारे लगा रही हैं। मैं अब आखिर में गुजारिश करूंगी, यकीनन आप लोग सुनना भी चाहते हैं कि सदर पाकिस्तान क्या फरमाते हैं, क्या कहना चाहते हैं आज इस मौके पर। तो मैं दावत देने से पहले मैं आप लोगों से ये कहूंगी कि इस हॉल में, ऐवान सदर में ये महसूस होना चाहिए कि आज मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के नाम पे उनकी बहनों को और उनकी बेटियों को, उन खवातीन को अपने पांव पर खड़ा करने के लिए जो उनका ख्वाब था, उनकी बुनियाद हमेशा हर महीने रखी जाती है और लोगों तक ये चीज़ पहुंचाई जाती है, उनका हक पहुंचाया जाता है। उसके लिए हमारा फ़र्ज़ है कि हम ये आज महसूस कराएं और ऐवान सदर में ये तारीख में रकम होना चाहिए। जिंदा है भुट्टो, जिंदा है भुट्टो, जिंदा है भुट्टो, जिंदा है भुट्टो, जिंदा है बीबी, जिंदा है बीबी, जिए 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 भुट्टो, जिए 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 भुट्टो। तालियों में तशरीफ लाते हैं सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैडम स्पीकर जनाब फरजाना राजा साहिबा, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन सेनेट, MNAs, ministers,
میرے جیالیو السلام علیکم. ویلکم ٹو یور پریزیڈنسی. الحمدللہ اسی دن کے لیے بی بی صاحبہ نے، بھٹو صاحب نے اور ہمارے ہر دوست نے، ہر بھائی نے، حتیٰ کہ قاضی صاحب جیسے دوستوں نے بھی جیلیں کاٹی، کوڑے سہے. ایک پاکستان پیپلز پارٹی نے طویل قربانی دی اور پاکستان کی عوام نے اور دوسری پولیٹیکل پارٹیز نے، ANP نے اور پارٹیز نے ہمارا ساتھ دیا جمہوری سفر میں، جس جمہوری سفر نے ہمیں یہاں آج پہنچایا. اور اسی کے طفیل، اس عوام کے طفیل، اس قوم کے طفیل، عوام کی آواز جو ہے، جو شہید ذوالفقار علی بھٹو کہتے تھے اور آج بھی وہ سچ ہے اور وہ بحق ہے کہ لغار، آپ سوچیں کہ اس کے ورکروں کو بھی بجلی کے کارڈ ملتے ہیں تو اس کے ورکر بھی سوچتے ہیں. میرے سیاسی تجربے میں اور نظریے سے اگر وہ لغار اور ایک سندھی جمہوریت کو اس وقت ڈیریل نہ کرتے تو آج پاکستان بہت مضبوط ملک ہوتا. جتنی کامیاں خوشیاں اب آپ کو کوشش ہو رہی ہے دلوانے کی، اس سے بہت وسیع کامیابیاں تھیں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی. ان نے ایک صرف پاور پالیسی جو آپ کو دی تھی، جس کے تحت پاور پلانٹ لگ رہے تھے، وہ آج اگر 40,000 میگا واٹ آپ کے پاس لگے ہوئے ہوتے اور ان کا ریٹ کم ہو گیا ہوتا اتنے سالوں میں، جس سال سے وہ لگنے شروع ہوئے تھے، شاید دنیا کو نہیں پتا اور یہ ضرور یاد کروانا ضروری ہے کہ پہلا پرائیویٹ سیکٹر میں، پبلک سیکٹر حکومتی سیکٹر ہوتا ہے، پرائیویٹ سیکٹر میں پرائیویٹ انڈیویجول ہوتے ہیں. پہلا پرائیویٹ سیکٹر کا دنیا کا پاور پلانٹ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہپکو کے نام سے شروع کیا. وہ لگا، کامیاب ہوا اور وہ پالیسی کامیاب تھی. مگر اللہ ان کو پوچھے گا جن نے بی بی صاحبہ کو، اس پاکستان کو، ہم سب کو، ہماری آنے والی نسلوں کو نقصان دیا. مگر یہ ہمارا کام نہیں کہ ہم پیچھے دیکھیں، ہمارا یہ کام ہے کہ ہم آگے دیکھیں. اور الحمدللہ ہمیں ہمیشہ بھٹو صاحب کی فلسفی، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی فلسفی، ان کی قربانیاں، ان کی سوچیں ہمیں طاقت دلاتی ہیں. ان کی قربانی، ان کی، جب میں گڑھی خدا بخش کو دیکھتا ہوں، ان کی قبروں کو دیکھتا ہوں شہیدوں کی، اور یہ سوچتا ہوں کہ میں نے یہاں آ کے اپنے آپ کو دفن کروانا ہے، تو میں اور کوشش کرتا ہوں کہ میں اس مقام پہ پہنچوں کہ لوگ مجھے یہاں دفن بھی کریں اور یہاں اس پہ دعا بھی کریں. تو یہ وسیلہ حق بی بی صاحبہ کے نام کا پروگرام، یہ سب باتیں ایک طرف جاتی ہیں کہ کسی طریقے سے غریب کی خدمت کی جائے، کس طریقے سے غربت سے ان کو نکال کے عام عوام کی، عام انسان کی زندگی کو بہتر بنایا جا سکے. اور میں نے پہلے بھی یہ کہا ہے، آج میں دوبارہ دہرا رہا ہوں کہ بھٹوازم تو آ چکا ہے. آج ہر پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ ورکر کی بات کرتی ہے، ہر پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ قوم کی خدمت کرنے کی بات کرتی ہے، اور وہ مجبور ہے آپ کے ورکروں کی طرح کہ اپنے ورکر بنائے. وہ مجبور ہے کہ وہ آپ کی طرح لوگوں کے در در جا کے ووٹ مانگے. اور اسی کو عوام کی طاقت کہتے ہیں کہ لوگوں کو پاکستان پیپلز پارٹی نے، شہید ذوالفقار علی بھٹو نے یہ باور کروا دیا کہ آپ چاہے کتنے بھی بڑے ہوں، آپ کو اگر عوانوں میں جانا ہے اور آپ سوچتے ہو کہ آپ نے فیصلے کرنے ہیں اس قوم کے، تو اس قوم کے سامنے جھکنا پڑے گا. آپ کے سامنے حالیہ ایک الیکشن ہوئی، وہاں ایک ہمارے کینڈیڈیٹ کو نااہل کر دیا گیا تو اس کا بھتیجا کھڑا ہو گیا، اور ایک چھوٹی سی بات نے کہ جٹ چڑھیا کشیری بلے و بلے، یہ اس بات نے
اس بات نے ان ساری فلسفیوں کو، ایک چھوٹی سی بات نے، آپ سوچیں تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ جٹ چڑھیا کچہری بلے وے بلے، یہ بہت بڑی بات ہے کہ اس نے اپنے اصولوں پہ، اس نے اپنی پارٹی پہ قربان ہو کے جٹ نے اپنی قربانی دے دی، بلے وے بلے عوام نے کر دی۔ مگر کچھ لکھے پڑھے لوگ جو اپنے آپ کو لکھا پڑھا سمجھتے ہیں، جن کا دائرہ محدود ہے مگر وہ اپنے دائرے سے باہر نکلنا چاہتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں وہ ان سے زیادہ جانتے ہیں۔ ایک مذاق ہے، جس زمانے میں قانون تھا کہ ڈگری کے بغیر ایم این اے نہیں بن سکتا، تو ایک ایم این اے جو ہے ڈی سیٹ نہیں ہوا ہے ان 7 سالوں میں۔ آج جب قانون نہیں ہے تو ایم این اے ڈی سیٹ ہو رہے ہیں، ایم پی ایس ڈی سیٹ ہو رہے ہیں۔ ایز اے پولیٹیکل پارٹی مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، ایز اے پولیٹیکل پارٹی مجھے کوئی تکلیف نہیں، میرے پاس تو دوبارہ آ جاتے ہیں، ان کو پتہ پڑ جاتا ہے کہ اصل ان کی طاقت کہاں ہے، دوبارہ وہ میرے مرید بن جاتے ہیں۔ اس لیے کہ جب ایم این اے کا لیبل لگ جاتا ہے، ایم پی اے کا لیبل لگ جاتا ہے، منسٹری کا لیبل لگ جاتا ہے، تو پارٹی ڈسپلن سے اپنے آپ کو کچھ اول سمجھتے ہیں، کچھ آگے آگے بھاگتے ہیں۔ جب پارٹی کے پاس دوبارہ آنا پڑتا ہے تو ان کو احساس ہوتا ہے کہ پارٹی ایگزسٹ کرتی ہے، پارٹی کا منشور ہے، اور ووٹ جو ہے وہ الحمدللہ اللہ کے فضل سے، مولا کے کرم سے، وہ بھٹو جو ہے اس کا ووٹ ہے، ووٹ آصف زرداری کا نہیں ہے، ووٹ جی اے بھٹو کا ہے۔ تو میری نظر سے میرے اوپر تو میری نظر سے چاہے بنارس کچھ بھی کرتا ہو اور کچھ بھی کہتا ہو، جب اس کو ٹکٹ لینی پڑتی ہے تو اس کو میرے پاس تو آنا پڑے گا۔ تو میرے مخالف جتنی بھی چیزیں یہ نئی بناتے ہیں، نئے طریقے بناتے ہیں حکومت کو اور پارلیمنٹ کو کمزور کرنے کی، پارلیمنٹ کسی نہ کسی طریقے سے، جمہوری طاقت کسی نہ کسی طریقے سے اس سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے، کمزور نہیں ہوتی ہے۔ یہاں میں پارلیمنٹ کا بھی، اسپیکر صاحبہ کا بھی، اور اپنے پرائم منسٹر کا بھی، اور سب پارلیمنٹیرینز کا اکراس دا بورڈ، اپنی اپوزیشن کا، اس پارلیمنٹ کی اس وفاداری کا کہ انہوں نے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے نام پہ یہ پروگرام تا حیات ترغیب کر دیا ہے، میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ اور پاکستان کے اور جمہوریت کے ان ڈٹریکٹرز کو جو جمہوریت دشمن ہیں مگر کسی اور بھیس میں ہیں، وہ بھیڑیے نے بھیس بدلا ہوا ہے مگر ہم سمجھتے ہیں وہ جمہوریت دشمن ہے، وہ جمہوریت دشمن طاقتوں کو بھی یہ بات دوبارہ باور کروا دی کہ جب بھی جمہوریت کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ پارلیمنٹ اکٹھی ہو جاتی ہے، چاہے وہ فائنانس بلز میں ہو، چاہے وہ بجٹ میں ہو، چاہے وہ پختونخوا بنانے میں ہو، چاہے وہ بلوچستان کو نئی فلسفی دینے کے لیے ہو یا 18ویں ترمیم دینے کے لیے ہو۔ لوگوں کی کوششیں، جمہوری مخالفت طاقتوں کی قوتیں یہی ہیں کہ جمہوریت کمزور رہے، ہماری بقا، عوام کی بقا، پاکستان کی بقا اسی میں ہے کہ فردوس عاشق اوان مضبوط رہے، تکڑی رہے جس طرح وہ ہے۔ تو میں اپنے دوستوں کو اور میں جمہوری سوچ رکھنے والے دوستوں سے بھی یہ کہوں گا کہ جمہوریت کو خراب مت کرو، جمہوریت کو برا نام نہ دو۔ انسان کمزور بھی ہو سکتا ہے، خراب بھی ہو سکتا ہے، اور خراب کیا بھی جا سکتا ہے، اور کبھی کبھار اور زیادہ تر ریالٹی جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، فیکٹس کچھ اور ہیں۔ ہمیں اس امتحان سے کوئی اعتراض نہیں ہے، مجھے افسوس اپنے ساتھ چلنے والے مخالفین کا ہے، ان کی امیدوں پہ کچھ پانی پڑ جاتا ہے، کچھ ان کی امیدوں کی، ان کی سیاست پہ کچھ آنچ آ جاتی ہے، اس آنچ سے وہ کچھ بھڑک پڑتے ہیں، اس بھڑک سے اور بجلیاں چمکنے لگتی ہیں۔ تو میں نہیں چاہتا کہ بجلیاں چمکیں، میں نہیں چاہتا کہ پاکستان میں وہ ماحول پیدا ہو۔ ہم قربت کا ماحول چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اپنے مخالفوں کی بھی عزت کریں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم اگری ٹو ڈس ایگری کریں، ہم چاہتے ہیں کہ سیاست پہ اگر ہم ایک ساتھ نہیں چل رہے یا ہماری سوچ مختلف ہے، اس کو ہم دشمنی میں نہ بدل لیا جائے، اس کو ہم مخالفت میں نہ بدل دیں، ہم اس کو یہ سمجھیں کہ ہم بھی عوام کی خدمت کرنے نکلے ہیں، آپ بھی عوام کی خدمت کرنے نکلتے ہیں۔ جس کی عوام کی سوچ ہے، ان کی طاقت ہے
چاہے آپ کتنی دفعہ دستی کو ڈیبار کر دو، اگر عوام چاہتی ہے تو آپ کیا کر سکتے ہو؟ آپ کچھ نہیں کر سکتے. عوام کے سامنے میں بھی اتنا ہی مجبور ہوں جتنا آپ مجبور ہیں، اور جب بھی ہم پہ تکلیف آئی تو ہم بھی عوام کے پاس گئے. اب مزے کی بات یہ ہے کہ آپ پہ تکلیف آئی تو آپ بھی عوام کے پاس گئے. تو آپ بھی مان لیں کہ عوام اصل طاقت ہیں، ہم بھی مانے لیتے ہیں عوام اصلی طاقت ہے. اگر آپ کی دوستیاں ہیں، اگر آپ اگر مانتے ہیں کہ آپ کی دوستیاں ہیں تو دوستیاں بھلا صحیح. میں نے کب کہا کہ آپ دوستیاں نہ رکھیں؟ میں نے تو نہیں کہا کہ آپ دوستیاں نہ رکھیں، آئیں جائیں نہیں، اس سے تو ملاپ بڑھتا ہے. دوستیاں رکھیں مگر ہم بھی برے دوست نہیں. تو الحمدللہ مجھے فخر ہے اپنی بہنوں پہ، مجھے فخر ہے اپنے بھائیوں پہ، مجھے فخر ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی فلسفی پہ. اور الحمدللہ میں آپ سے عرض کرتا چلوں، ہم نے سندھ میں ایک پروگرام نیا تیار کیا جس میں ہم نے صرف اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو بیوی کے نام پہ زمینیں دیں، مگر اس دفعہ فرق میں نے یہ اس میں ڈالا کہ زمین آباد کر کے دی. اور مجھ سے خوشی ہوتی ہے آپ سے یہ بات شیئر کرتے ہوئے کہ ان کو 1 لاکھ روپیہ ایک فصل میں بچا ہے. تو نہ صرف اب زمین ان کی ہے، اب وہ زمین کی مالک بھی ہیں اور اس کے پاس پیسہ بھی ہے کہ وہ اگلا فصل لگا سکیں. اسی طرح جو ہم نئی ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں اور جب نئی کانسیپٹس کی بات کرتے ہیں جو میری بہن ایکسیپٹ کرتی ہیں، اور الحمدللہ ان کے ساتھ بہت اچھی ٹیم ہے، اسپیشلی نادرا والی ٹیم ہے جو کہ ماڈرن ٹیکنالوجی کو استعمال کرنا ہے. ماڈرن سائنس اگر آپ نے سیکھنی ہے، اگر آپ نے پڑھنا لکھنا ہے تو وہ پڑھائی لکھائی بیکار ہے اگر اس کو آپ اپلائیڈ سائنس نہیں کر لیتے، اگر اس کو آپ اپنی زندگی میں استعمال نہیں کرتے. تو اب کمپیوٹر یہ آپ کو بتا سکتا ہے کہ وہ بھینس جہاں صرف چارہ نہیں چل رہی، وہ جہاں دودھ دے رہی ہے وہ کتنا دودھ دے رہی ہے، کب اس نے دودھ بند کر دیا وہ بھی آپ کو بتائے گی، بیمار ہو جائے گی تو وہ بھی آپ کو بتائے گی. یہ بھی کمپیوٹر پہ ہوگا. یہی بات میں نے ماڈرن ٹیکنالوجی کی نئے پروجیکٹس میں ڈلوا رہا ہوں. ہر پروجیکٹ جو ہے وہ اب گوگل ارتھ سے اس پروجیکٹ کو ہم دیکھیں گے. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ میں کہوں کہ یہاں ڈیم تھا تو صحیح، برسات آئی اور چلا گیا، یہ روڈ تھا تو صحیح، برسات آئی اور چلا گیا. اب وہ چیک جو ہے وہ گوگل کی ڈیولپمنٹ میں ملے گا. اور اب ماڈرن ٹیکنالوجی میں یہ پتہ پڑے گا کہ یہ پتھر 4 انچ کا لگانا تھا تو 4 انچ کی روڑی ڈالی ہے یا نہیں ڈالی. اس میں اگر 6 انچ اس نے بیچم ڈالنا تھا تو 6 انچ ڈالا نہیں ڈالا. 25 دفعہ اگر رولر چلنا تھا تو وہ 25 دفعہ چلا یا نہیں چلا. یہ ساری چیزیں ٹینڈر ڈاکیومنٹ میں ہیں. 2% اس کا ہم نے رکھ دیا ہے بجٹ اس ہر ٹینڈر میں. اب وہ ٹینڈر کے ڈاکیومنٹ ہمیں خود بتائیں گے کہ یہ پروگریس کیا ہو رہی ہے، پہلے کیا تھا اور کیا نہیں تھا. جس طرح وہ بھینس بتائے گی اس طرح ٹینڈر بھی بتائے گا. اس طرح میں تو کہہ رہا تھا کہ کافی دوستوں کو ضرورت ہو تو ان کو بھی یہ چپ دیا جا سکتا ہے تاکہ وہ بھی مجھے پتہ پڑتا رہے کہ عوام کی خدمت کر رہے ہیں یا اپنی خدمت کر رہے ہیں. تو مجھے یہ آپ سے بتانا ضروری ہے عوام کو اور قوم کو کہ اب سائنس وہاں پہنچ رہی ہے جہاں روڈ بلاکس اس کی ضرورت نہیں ہوگی، سپیڈ بریکرز ہوں گے تو آپ کو گاڑیاں خود آستے کرنی پڑیں گی. مجھے پتا پڑے گا کہ پراچا جو ہے وہ نکلا نہیں نکلا، کانسٹیٹوئنسی میں گیا نہیں گیا، ملا نہیں ملا، کتنی میٹنگ کی. یہ ساری مجھے اب جب یہ سیف سٹیز بنیں گی اور یہ کمپیوٹرز لگیں گے اور یہ کیمراز لگیں گے تو مجھے خود پتا پڑ جائے گا. ماڈرن ٹیکنالوجی میں ایک بٹن سے بلاول کو پتا ہوگا کہ کون کہاں گھوم رہا ہے. یہ سب کام ہم اس لیے کر رہے ہیں، یہ ساری محنت میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آنے والے آپ کے بچوں کو یہ تکلیف نہ ہو. آنے والے پختون کو اب یہ نہیں کہنا پڑے گا کہ میں NWFP سے آتا ہوں. وہ کہتے ہیں پوچھیں گے پھر وہ کیا ہے NWFP، پھر اس کو ہسٹری برٹش کی بتانی پڑے گی. اب وہ کہہ سکتا ہے فخر سے کہ میں پختون ہوں، میں پختونخوا سے آتا ہوں. اسی خیالوں سے اپنے دوستوں سے، اپنے بھائیوں سے
कुछ सब्र की अपील करूंगा। हां, बहुत तकलीफ है, पॉपुलेशन बहुत बढ़ चुकी। मैंने अक्सर कहा है, पहले पॉपुलेशन जब हम 88 में आए थे 75 मिलियन थी, इस वक्त 200 से ऊपर जा रही है जो हम नई काउंट कर रहे हैं। आप सोचें कि हर चीज को अब हमने 30 साल कबल देखना है। ये मैं आपको 24 साल की कहानी बता रहा हूं जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से, अपनी जिंदगी के निचोड़ से सीखा है। अब हमने जब इंटरनेशनल डायलॉग करते हैं, जब हम स्ट्रेटेजिक डायलॉग करते हैं अब अमेरिका से, तो अब हम 30 साल फ्यूचर की बात करेंगे, इसलिए कि पिछली जंग का असर अभी हमसे गया नहीं। इस नई जंग का असर हम पे 30 साल चलेगा। तो हम 30 इयर्स की बात कर रहे हैं। हम नए डायलॉग की, सिर्फ नए कॉन्ट्रैक्ट की सिर्फ पाकिस्तान में बात नहीं कर रहे हैं कि प्रोविंशियलिज्म को अगर आप नहीं संभालेंगे, प्रोविंसेस को अगर आप ताकत नहीं देंगे तो पाकिस्तान फेडरेशन वीक होगी। हम प्रोविंसेस को इसलिए ताकत दे रहे हैं कि पाकिस्तान मजबूत हो। इसी तरह हम दोस्तों से ये डायलॉग कर रहे हैं नया स्ट्रैटेजिक कि भाई हमारे पर जो असर होगा वो 30 साल का होगा, उसके लिए भी हम एड नहीं मांगते। ये दोस्तों की सोच है और ये पुरानी सोच है कि हमने कुशांदा तोड़ दिया और कुशांदा पकड़ लिया और वो हमने छोड़ दिया और ले लिया। सवाल ये है कि आज की तो बात ही वो नहीं है। सारी कंसंट्रेशन डायलॉग इस पे बात इसका है कि हम ट्रेड करना चाहते हैं, हमें ट्रेडिंग राइट दो, पाकिस्तान खुद मजबूत हो। पाकिस्तान के साथ साथ 2 बिलियन लोग रहते हैं। पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन जो है वो आज तक आमरीत के नीचे आपकी एक जंजीर रही है, आपके लिए एक तकलीफ रही है। जमहूरियत के अंडर ये जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन हमेशा हमारे काम आई है। शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने पूरी दुनिया को अपने साथ मिलाया हुआ था। जब बीबी साहिबा ने पावर पॉलिसी दी थी, उसका एक कॉन्सेप्ट ये भी था कि 40,000 मेगावाट जब पाकिस्तान में उस जमाने में लगेंगे और उस इतना दुनिया का पैसा अगर पाकिस्तान में लगा होगा तो दुनिया का इकोनॉमिकल इंटरेस्ट पाकिस्तान के साथ बन जाएगा। तो अब हमारा फ्यूचर जो है वो ट्रेड में है, वो कन्वर्जन ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन में है, वो गैस यहां लाके उसको कन्वर्ट करने में, प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने में। दुनिया में जहां इंडस्ट्रियां महंगी हो गई हैं उनको कन्विंस करना है कि वो रिलोकेट करें पाकिस्तान में, और फिर यहां के दोस्तों को उनसे ये हाथ बांध के अर्ज की जाती है और जमहूरी ताकतों को ये कहा जाता है कि जमहूरियत के दुश्मन मत बनो, जमहूरियत के मुखालफिन का साथ मत दो। मुझसे आप नाराज हो, आपको हक है होने का, मगर पाकिस्तान ने आपका क्या बिगाड़ा है? पाकिस्तान को ये सजा मत दो। इंशाल्लाह हमेशा साथ रहने का। पाकिस्तान पाइंदाबाद।